بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ڈفرینشیل ایکویشنس. ہم ڈفرینشیل ایکویشنس کون سی کر رہے ہیں ڈسکس؟ آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنس. پارشل ڈفرینشیل ایکویشنس کی کوئی باتیں نہیں ہو رہی ہیں, صرف اور صرف آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنس کی, جس کے اندر آپ کے پاس ڈی وائی بائی ڈی ایکس موجود ہونا چاہیے. ہم نے سب سے پہلے فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشنس پڑھی تھی اور وہ چیپٹر تقریباً ہم نے کمپلیٹ کر لیا. آج کل جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ڈفرینشیل ایکویشنس ہائر آرڈر کی ہیں. کون سی ہوتی ہیں, کس طرح کی ہوتی ہیں, یہ ہم نے پچھلے 3 لیکچرز میں آپ کو بتایا تھا. لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈفرینشیل ایکویشن سیکنڈ آرڈر کی سالو کی تھی, جس کے اندر ہمارے پاس ایک سولوشن دیا ہوا تھا, دوسرا سولوشن ہم معلوم کرتے تھے اور اس کے بعد پھر ہم ایک جنرل سولوشن لکھا کرتے تھے. یہ ہم نے ٹاپک کمپلیٹ کیا تھا لاسٹ لیکچر کے اندر. آج کا لیکچر ہے ڈفرینشیل ایکویشنز کے بارے میں, اور کون سی ڈفرینشیل ایکویشنز, ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشنز ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن اگر آپ کو بتاتا چلوں کس طرح کی ہوتی ہے, یاد ہے اے این ڈی ٹو دی پاور این وائی اوور ڈی ایکس ٹو دی پاور این پلس اے این مائنس 1 ڈی این مائنس 1 وائی اوور ڈی ایکس پاور این مائنس 1 اینڈ سو آن سو فورتھ. آخر میں آپ کے پاس اے ناٹ وائی از اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جی ایکس. یہ ایک ایکویشن ہے, بولنے میں تو ذرا مشکل لگتی ہے, لیکن جب آپ لکھیں گے تو ہاتھ بڑا رواں ہوتا ہے اور لکھتا چلا جاتا ہے. یہ ایک جنرل ڈفرینشیل ایکویشن ہے. دیکھتے ہیں آج کا ٹاپک کیا ہے. یہ دیکھتے ہیں, یہ ہمارا ٹاپک ہے آج کی ڈسکشن کا, جس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ہوموجینئس لینئر ایکویشن وتھ کانسٹنٹ کوفیشنٹس. یہ جو ورڈس ہیں, اگر ہیڈنگس کو ہم اینالائز کر لیں تو ہمارے پاس پتہ چل جائے گا کہ ہم کس طرح کا لیکچر ہوگا, کیا ٹاپکس ہوں گے, کیا عنوان ہوگا اور کس قسم کی ڈفرینشیل ایکویشن ہم اسٹڈی کریں گے. تو اس کے اندر پہلی چیز یہ ڈفرینشیل ایکویشن آبویسلی, سیکنڈ چیز یہ ہوموجینئس, تھرڈ چیز یہ ہے کہ لینئر, اینڈ فورتھ چیز یہ ہے کانسٹنٹ کوفیشنٹس. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشن, یعنی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس کوئی فنکشن آف ایکس نہیں ہوگا, کوئی چیز نہیں ہوگی, دیٹ ول اکول ٹو 0. تو پہلی چیز, پہلا کنڈیشن تو یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے آپ کے پاس یہ لینئر ہے. لینئر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پاور نہیں ہوگی. ڈی وائی بائی ڈی ایکس, ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر یا ڈی کیو وائی بائی ڈی ایکس کیوب تو ہو سکتا ہے, لیکن ڈی وائی بائی ڈی ایکس کی پاور نہیں ہوگی. ڈی وائی بائی ڈی ایکس ہول اسکوائر یا ڈی وائی بائی ڈی ایکس ہول کیوب نہیں ہوگا. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے جو کوفیشنٹ ہوں گے یہ آپ کے پاس کانسٹنٹ ہے. کوئی ڈفرینشیل ایکویشن پہ قید نہیں ہے کہ اس کے جو کوفیشنٹ ہیں کانسٹنٹ ہیں یا ویریبل ہیں. کبھی ویریبل بھی ہو سکتے ہیں, کبھی فنکشن آف ایکس بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جو ہم پرٹیکولر ڈفرینشیل ایکویشن آج اسٹڈی کر رہے ہیں اس کے اندر جو اس کے کوفیشنٹس ہیں وہ کانسٹنٹ ہوں گے. تو ان کنڈیشنز کے ساتھ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ڈفرینشیل ایکویشنز کو. اگر آپ ڈفرینشیل ایکویشن جب آپ دیکھ رہے ہیں تو فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن اگر آپ ریکال کریں تو وہ کس فارم کی ایکویشن ہوگی؟ کون سی؟ لینئر ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشن وتھ کانسٹنٹ کوفیشنٹ. میں بڑی سمپل سی سمپلیفائڈ فارم کی ڈفرینشیل ایکویشن لیتا ہوں. وہ کیا ہے آپ کے پاس؟ ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس ایم وائی از اکول ٹو 0. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں یہ ہوموجینس بھی ہے, لینئر بھی ہے, فرسٹ آرڈر کی ہے اتفاق سے, اور اس کے کوفیشنٹ جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے. کون سی ایکویشن؟ ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس ایم وائی از اکول ٹو 0. اس کا سولوشن اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس کیا ہوگا؟ وائی از اکول ٹو ای ٹو دی پاور ایم ایکس یا وائی از اکول ٹو C1 ای ٹو دی پاور ایم ایکس فارم کا سولوشن ہوگا. تو اس سے ایک چیز نظر آتی ہے کہ اس کا سولوشن ہو جائے گا y از اکول ٹو ای ٹو دی پاور ایم ایکس. یہ کیا ہے؟ ایکسپونینشیل فارم. اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کریں اور سیکنڈ آرڈر میں جانے کی کوشش کریں, دماغ کو تھوڑا سا ٹیکس کریں, کیا ایکویشن بن جائے گی آپ کے پاس؟ ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر پلس اے ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس بی وائی از اکول ٹو 0. اب یہ سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن ہے جس میں اے اور بی کانسٹنٹ ہیں. آپ کے پاس یہ لینئر ڈفرینشیل ایکویشن ہے, ہوموجینس ڈفرینشیل ایکویشن ہے اور وتھ کانسٹنٹ کوفیشنٹ ہے. تو اس کا سولوشن بھی کچھ اسی فارم کا ہوگا. آگے اینالائز کرتے دیکھتے ہیں کہ کیسے فردر پروگرس کرتے ہیں. اب یہ جو ڈفرینشیل ایکویشن میں نے ابھی آپ کو بتائی سیکنڈ آرڈر کی, اس کو ہم لیتے ہیں اینڈ وی ٹرائی ٹو build up our methodology, our procedure, our system. Let's take this example: a2 d2y by dx square plus a1 dy by dx plus a naught y is equal to 0. یہ ایک موسٹ جنرل سیکنڈ آرڈر
ڈفرینشیل اکویشن جو کہ لینئر بھی ہے, کانسٹنٹ کوفیشینٹس ہیں اور ہوموجینس بھی ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں ہم کیسے سالو کریں گے. یہ اب آپ کے پاس سلائڈس کے اوپر آئیں گی اور اس کے اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھتے چلیں, اور آپ دیکھیے گا کہ یہ بڑی فیملیئر قسم کی کچھ اکویشنز بنیں گی جو بڑی مانوس سی ہوں گی آپ کو, اور بڑی موٹیویشن ملے گی. جب کوئی چیز مانوس نظر آتی ہے تو آدمی کے اندر ہمت ہوتی ہے, آگے چلتا ہے, آگے بڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آگے کیا چیز ہے. تو ہم سالو کرتے ہیں, اس کو آپ اپنی اسکرینز پر دیکھیے. پہلے اسٹیپ میں اگر اس کو آپ سمپلیفائی کر لیں, کیونکہ A2 A1 A0 تھوڑا سا آپ کو کنفیوز کرے گا, تھوڑا سا آپ کو تنگ کرے گا, ہم نے اس کو سہل فارم میں لکھ لیا ہے, اور وہ لکھا ہے A d2y by dx square plus dy by dx multiplied by b plus cy is equal to 0. Once again, see it. A d2y by dx square plus b dy by dx plus cy is equal to 0. اب ہم سپوز کرتے ہیں اور ٹرائی کرتے ہیں کہ یہ اس کا ایک سولوشن ہے ایکسپونینشیل فارم میں, which is y is equal to e to the power mx. جب y is equal to e to the power mx ہے تو y dash کیا ہو جائے گا, is equal to m e to the power mx, and y double dash will be equal to m square e to the power mx. Once again, y is equal to e to the power mx, y dash is equal to m e to the power mx, and y double dash is equal to m square e to the power mx. اب یہ جو ہم نے ویلیوز معلوم کر لی ہیں y dash, y double dash یا y کی, یہ اگر ہم اوریجنل ڈفرینشیل اکویشن میں سبسٹیچیوٹ کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا e to the power mx am square plus bm plus c is equal to 0. یہ ہمیں پتا ہے کہ e to the power mx 0 نہیں ہوگا, تو ہمارے پاس کنڈیشن آ گئی, اکویشن آ گئی اے ایم اسکوائر پلس بی ایم پلس سی از اکول ٹو 0. یہ آپ کے پاس جو اکویشن آئی اے ایم اسکوائر پلس بی ایم پلس سی از اکول ٹو 0, تو آپ لوگ خوش ہو رہے ہوں گے کہ یہ تو کوڈریٹک اکویشن آ گئی. کون سی والی, اے ایکس اسکوائر پلس بی ایکس پلس سی از اکول ٹو 0. اس کو آپ سالو کرتے تھے ایکس اکول ٹو مائنس بی پلس مائنس بی اسکوائر مائنس 4ac اوور 2a. یہاں تک تو خوشی اچھی ہے, اچھا لگتا ہے, لیکن جب آگے اس کو انٹرپریٹ کرنا پڑے گا تو تھوڑا سا شاید مسئلہ ہے. مسئلہ آئے گا تو اس کا حل بھی تو نکالیں گے. اے ایم اسکوائر پلس بی ایم پلس سی از اکول ٹو 0. اب اس کا سولوشن کیا ہو جائے گا, ایم از اکول ٹو مائنس بی پلس مائنس بی اسکوائر مائنس 4ac اوور 2a. اب یہ جو انڈر روٹ کے اندر ایک ٹرم ہے بی اسکوائر مائنس 4ac, یہ کیا چیز تھی, اس کو ہم کہتے تھے ڈسکریمنٹ. اب ڈسکریمنٹ جب آپ کے پاس فرسٹ ایئر کے اندر آیا تھا یا میٹرک کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا, تو بی اسکوائر مائنس 4ac کے اوپر ساری اس اکویشن کا سولوشن ڈپینڈ کرتا تھا. یعنی کہ اس کے جو روٹس ہیں ریئل کب ہوں گے, کمپلیکس کب ہوں گے, امیجنری کب ہوں گے, ایکول کب ہوں گے, ڈسٹنکٹ کب ہوں گے, یہ ساری کنڈیشن تھی نا. یعنی بی اسکوائر مائنس 4ac ڈیٹرمن کرتا ہے کہ اس اکویشن کے روٹس کیسے ہوں گے, یا آگے یہ اکویشن کس طرح سے بہیو کرے گی, یا اس کا پیٹرن کیا ہوگا. یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں سے پتہ چلے گی. اب آپ نے دیکھ لیا کہ اے ایم اسکوائر پلس بی ایم پلس سی از اکول ٹو 0. یہ جو اکویشن آئی یہ تو ہمارے پاس کوآرڈینیٹ اکویشن تو ہے, لیکن یہاں پر ایک نیا نام اس کو ہم دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں آکسیلری اکویشن. نارملی اے ای, کیپٹل اے کیپٹل ای سے لکھا جاتا ہے. کسی جگہ پہ بھی اگر اے ای لکھا ہوا ہو تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ اکویشن آنی چاہیے اے ایم اسکوائر پلس بی ایم پلس سی از اکول ٹو 0. اب یہ تو سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن تھی, تو یہاں پر یہ کوآرڈینیٹ اکویشن آئی. کسی جگہ پہ آپ کے پاس تھرڈ آرڈر کی ہوگی, فورتھ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہوگی, تو یہ آکسیلری اکویشن جو آپ کے پاس ہوگی یہ تھرڈ آرڈر کی, فورتھ آرڈر کی ایم کے اندر ہوگی. کچھ لوگ اس کو کسی اور پیرامیٹر کے اندر ریپرزینٹ کرتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ہماری کتاب کے اندر, ہماری بکس کے اندر نارملی یہ ایم کے اندر ہی لکھی جاتی ہے. تو ونس اگین کمنگ بیک ٹو دیٹ ویری آکسیلری اکویشن اے ایم اسکوائر پلس بی ایم پلس سی از اکول ٹو 0. جس طرح سے کوآرڈینیٹک اکویشن کا سولوشن اس کے ڈسکریمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا تھا, اس طرح سے آکسیلری اکویشن یا الٹیمیٹلی ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کی آکسیلری اکویشن کس طرح کی بنتی ہے اور اس کے روٹس کس طریقے ہوتے ہیں. اب یہ جو ہمارے پاس کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جس میں روٹس پہلے ایکول ہوتے ہیں, یعنی بی اسکوائر مائنس 4ac
آپ کے پاس تین ہی پاسبلٹی ہو سکتی ہیں کہ بی اسکوائر مائنس 4ac یا تو زیرو ہے یا پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. جب اکول ٹو زیرو ہوتا ہے تو روٹس ہمارے پاس اکول ہو جاتے ہیں. جب یہ پازیٹیو ہوتا ہے تو ہمارے پاس روٹس ریئل ہوتے ہیں اور ڈسٹنکٹ ہوتے ہیں. جب یہ نیگیٹو ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس روٹس اس کے کمپلیکس ہو جاتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس یہ تینوں کنڈیشنز آتی ہیں تو ہمارے جو سولوشنز ہیں وہ کس طریقے سے بہیو کرتے ہیں یا کس طریقے سے اس کا پیٹرن ایوالو ہوتا ہے یا ایمرج ہوتا ہے. یہ ہم آگے دیکھتے ہیں جو آپ کی سلائڈس کے اوپر آئے گا. کیس 1 لے لیں جس کے اندر روٹس ہمارے پاس ڈسٹنکٹ ہیں. جب روٹس ڈسٹنکٹ ہیں تو ہمارے پاس سولوشن آ جائے گا پہلا y1 از اکول ٹو ای ٹو دی پاور m1x اور دوسرا جو سولوشن آ جائے گا y2 از اکول ٹو ای ٹو دی پاور m2x. اب ہم اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں رونسکین سے کہ w آف y1 اینڈ y2 that will be equal to y1 y2 and y1 dash y2 dash. یہ جو ڈیٹرمنٹ آپ کے پاس آیا ہے رونسکین کا, اس کی ویلیو اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گی m2 مائنس m1 ای ٹو دی پاور m1 پلس m2x. اب ہمیں پتا ہے کہ ای ٹو دی پاور m1 پلس m2x از ناٹ اکول ٹو 0 اینڈ m1 از ناٹ اکول ٹو m2 کیونکہ روٹس ہم نے پہلی کنڈیشن میں لکھا ہے کہ روٹس آر ڈسٹنکٹ اینڈ ریئل. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ رونسکین جو ہمارے پاس ہے دس از ناٹ اکول ٹو 0. تو واٹ کین وی انفر فرام دس ون کہ y1 اینڈ y2 دے فارم اے فنڈامنٹل سیٹ آف سولوشنس آف دا ڈفرینشیل اکویشن. تو اس سے ہمارے پاس جنرل سولوشن آ گیا y از اکول ٹو c1 ای ٹو دی پاور m1x پلس c2 m ٹو دی پاور m2x. اب آپ نے دیکھا پہلی کنڈیشن ہم نے لگائی جس کے اندر ہمارے پاس آکسیلری اکویشن تھی am اسکوائر پلس bm پلس c از اکول ٹو 0 جس کے اندر ڈسکریمنٹ ہم نے کہا کہ یہ پازیٹیو ہے. روٹس آپ کے پاس m1 اور m2 آئے اور دونوں کے دونوں ریئل ہے اور ڈسٹنکٹ ہے. تو جناب آپ کے پاس سولوشن آ گیا. ایک سولوشن آئے گا y از اکول ٹو ای ٹو دی پاور m1x, دوسرا سولوشن آ گیا y از اکول ٹو ای ٹو دی پاور m2x. تو ایک جنرل سولوشن آپ کے پاس بن جائے گا y از اکول ٹو c1 ای ٹو دی پاور m1x پلس c2 ای ٹو دی پاور m2x. یہ سولوشن آ گیا ڈفرینشیل اکویشن کا. کون سی والی کا؟ d2y بائی ڈی ایکس اسکوائر, سوری ونس اگین a انٹو d2y بائی ڈی ایکس اسکوائر پلس b dy بائی ڈی ایکس plus c is equal to 0, most general form of second order differential equation which is homogeneous, which is linear and having constant coefficient. تو اس کا سولوشن آ گیا y is equal to c1 e to the power m1x plus c2 e to the power m2x. تو یہ پہلی کنڈیشن تھی. اب دوسری کنڈیشن دیکھتے ہیں. دوسری کنڈیشنز میں ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے پاسبلٹی؟ اب دو پاسبلٹی رہ گئی. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈسکریمنٹ یعنی بی اسکوائر مائنس 4ac 0 آ جائے اور دوسری پاسبلٹی آ جائے کہ بی اسکوائر مائنس 4ac نیگیٹو آ جائے. اس کیسز کو اگر ہم آگے دیکھتے ہیں جو آپ کی سلائڈس پہ اب آئے گی. لیٹ اس ٹیک ریپیٹڈ روٹس کیس جس کے اندر آپ کے پاس آیا m1 از اکول ٹو m2. تو اس کو سپوز کرتے ہیں کہ لیٹ اس سے m1 از اکول ٹو m2 سے m. تو اس کے اندر ایک ہی سولوشن آپ کے پاس آئے گا y از اکول ٹو c1 ای ٹو دی پاور mx. لیکن آپ کو دو سولوشن اس کے ہونے چاہیے, یعنی کہ آپ کے پاس c1 اور c2 آنا چاہیے, دو پیرامیٹر ضرور ہونے چاہیے کیونکہ یہ سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے. تو ہم نے لاسٹ لیکچر میں اسٹڈی کیا تھا جس کے اندر ہم نے ایک سولوشن اگر آپ کو دیا ہوا ہو تو دوسرا سولوشن معلوم کرنے کا طریقہ پڑھا تھا. اب آپ اپنی ڈفرینشیل اکویشن کو لکھیں اس فارم کے اندر. فارم کیسے ہے؟ y ڈبل ڈیش پلس b اوور اے وائی ڈیش پلس c اوور اے وائی از اکول ٹو 0. a سے آپ نے سب کو ڈیوائڈ کر دیا ہے. اگر اس کو آپ کمپیئر کریں گے اپنی جو ایک فارمل ڈفرینشیل اکویشن ہوتی ہے y ڈبل ڈیش پلس p وائی ڈیش پلس q وائی از اکول ٹو 0, تو آپ کے پاس p کی ویلیو آ جائے گی b بائی اے. پی جو ہوتا ہے نارملی وائی ڈیش کا کوفیشنٹ ہوتا ہے اور اس کیس کے اندر وائی ڈبل ڈیش کا کوفیشنٹ 1 ہونا چاہیے.
اگر ہم وہی فارمولا جو ہم نے لیکچر نمبر 15 میں پڑھا تھا, y2 از اکول ٹو y1 انٹیگرل آف ای ٹو دی پاور مائنس انٹیگرل پی ڈی ایکس اوور y1 اسکوائر ڈی ایکس, یہاں پہ آپ کو y1 کیلکولیٹ کیا ہوا ہے, وہ کیا ہے c1 ای ٹو دی پاور ایم ایکس. اس کی ویلیو رکھے, آپ کے پاس جواب آئے گا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ای ٹو دی پاور ایم ایکس ہول انٹیگرل آف ای ٹو دی پاور مائنس بی اوور ایکس اوور ای ٹو دی پاور 2mx ڈی ایکس. اس میں نوٹ کیجیے گا کہ میں نے c1 نہیں لکھا ہے کیونکہ سولوشن جو تھا نا, پہلا سولوشن ای ٹو دی پاور ایم ایکس ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم کیا کریں گے, سمپلیفائی کریں گے, اور سمپلیفائی کرنے کے بعد یعنی انٹیگریٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا جواب آئے گا. یہ انٹیگرل تھوڑا سا مشکل ہوگا کیلکولیٹ کرنے کے لیے, تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا آتا ہے. ای کی پاور مائنس بی بائی ایکس مائنس 2mx. ٹھیک ہے, لیکن وی نو دیٹ m از اکول ٹو مائنس بی پلس مائنس بی اسکوائر مائنس 4ac اوور 2a. تو فرام ہیئر وی کین انفر دیٹ دا ویلو آف 2m is equal to minus b by a. The value of m is equal to minus b by 2a اور 2m is equal to minus b by a. اگر یہ سبسٹیٹیوشن آپ کریں y2 کے اندر تو نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کے پاس کیا جاتا ہے, y2 is equal to e to the power mx integral of e to the power 2mx ڈیوائڈ بائی ای ٹو دی پاور 2mx dx. یہ کینسل ہو جائے گا تو آپ کے پاس سمپل سا انٹیگرل آ جائے گا y2 is equal to e to the power mx integral dx. That will give you y2 is equal to x e to the power mx. تو ہمارے پاس جنرل سولوشن کیا بن جائے گا, y is equal to c1 e to the power mx plus c2x e to the power mx, that is equal to c1 plus c2x e to the power mx. تو اب ہم نے سیکنڈ کنڈیشن بھی دیکھ لی جس میں ہمارے پاس روٹس کیا آ گئے, یعنی بی اسکوائر مائنس 4ac ہمارے پاس 0 آ گیا, تو ہمارے پاس روٹس ایکول ہیں, ریئل ہیں. تو ہم نے دیکھا ہمارے پاس اس کیس میں ایک ہی سولوشن آ رہا تھا, y از اکول ٹو ای ٹو دی پاور mx, یا جس کیس میں m1 از اکول ٹو m2 از اکول ٹو m, ایک ہی سولوشن آیا. لیکن ہمارے پاس ایک طریقہ کار موجود تھا جس میں ہم نے لیکچر 15 کو ڈیووٹ کیا تھا. ایک سولوشن دیا ہوا ہے تو دوسرا سولوشن کیسے کنسٹرکٹ کرتے ہیں, اسی فارمولے کو ہم نے لگاتے ہوئے یہاں پر سیکنڈ سولوشن کنسٹرکٹ کر لیا. سیکنڈ سولوشن آیا ہمارے پاس y2 از اکول ٹو x ای ٹو دی پاور mx. تو دو سولوشن ہمارے پاس آ گئے, ایک آ گیا ای ٹو دی پاور mx اور دوسرا آ گیا ہمارے پاس x ای ٹو دی پاور mx. تو ہمارے پاس جنرل سولوشن آ گیا y از اکول ٹو c1 ای ٹو دی پاور mx پلس c2 e to the power mx into x. یعنی کہ once again I will read it for you, y is equal to c1 plus c2x e to the power mx. یہ ایک نئی چیز بول دی ہے, یا آسان لفظوں میں y is equal to c1 e to the power mx plus c2x e to the power mx. تو یہ جناب آپ کے پاس دو کنڈیشنز اگر دی ہوئی ہیں, پہلی کنڈیشن تھی ہمارے پاس جس کے اندر روٹس ریئل اور ڈسٹنکٹ ہیں, دوسرے کیسز کے اندر ہمارے پاس کیا آ گیا, روٹس ہمارے پاس ریئل ہیں بٹ ایکول ہیں. اب تیسری کنڈیشن ہم دیکھتے ہیں. تیسری کنڈیشنز کیا ہے, جس کے اندر روٹس ہمارے پاس امیجنری یا کمپلیکس ہو جائیں گے. تو اس صورت میں ہمارے پاس کیا جواب آتا ہے. یہاں پر بی اسکوائر مائنس 4ac کی قیمت نیگیٹو ہے, یہ اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا. لیٹ اس سی, یہ آپ کے اسکرین پر بھی اب آئے گا. کیس 3 از کمپلیکس روٹس. اب سپوز کر لیتے ہیں کہ m1 از اکول ٹو الفا پلس آئیوٹا بیٹا اینڈ m2 از اکول ٹو الفا مائنس آئیوٹا بیٹا. یعنی دو روٹس ہیں آپ کے پاس اس آکسیلری اکویشن کے, الفا پلس مائنس آئیوٹا بیٹا. یہ خیال رکھیے گا کہ الفا بھی پازیٹیو ہے اور بیٹا بھی پازیٹیو ہے اور بوتھ آف دیم آر ریئل. تو اب وہ کنڈیشن جو ہمارے پاس پہلی والی تھی, وہ کنڈیشن اگر ہم لگائیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گی, ایک اکویشن آ جائے گی y از اکول ٹو c1 e ٹو دی پاور الفا پلس آئیوٹا بیٹا ایکس
پلس C2 e ٹو دی پاور الفا مائنس آئیوٹا بیٹا ایکس. اس میں تھوڑا سا اگر آپ الجبرا لگائیں جس میں کچھ نالج کمپلیکس نمبر کی بھی ہو, تو آپ سپوز کریں کہ C1 اور C2 کی قیمت دونوں کی 1 ہے. لیٹ us suppose or let us choose C1 and C2 is equal to 1, and secondly C1 is equal to 1, C2 is equal to minus 1. یہ میں آربیٹری چوز کر رہا ہوں. یہ اس لیے چوز کر رہا ہوں کہ ذرا تھوڑے سے سمپلیفائڈ فارم میں آپ کو یہ سولوشن نظر آئے. تو آپ کے پاس y1 کیا آ جائے گا, y1 is equal to e to the power alpha plus iota beta into x plus e to the power alpha minus iota beta into x. And similarly y2 is equal to e to the power alpha plus iota beta into x minus e to the power alpha minus iota beta into x. یہ کچھ چیزیں شاید آپ کو فیملیئر لگ رہی ہوں گی کیونکہ ہم نے کمپلیکس نمبر میں پڑھا تھا جو کہ ایک یولرس فارمولا تھا. کچھ لوگ اس کو آئلر بولتے ہیں, کچھ لوگ یولر بولتے ہیں, واٹ ایور یو مے کال اٹ. ای ٹو دی پاور آئیوٹا تھیٹا از اکول ٹو کاس تھیٹا پلس آئیوٹا سائن تھیٹا, یعنی کہ ای ٹو دی پاور آئیوٹا تھیٹا از اکول ٹو کاس تھیٹا پلس آئیوٹا سائن تھیٹا. یہ اگر ہم ویلیوز یہاں اوپر y1 اور y2 میں سبسٹیچیوٹ کریں گے تو جو ایکسپریشن آئیں گے وہ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے. کیا ہے؟ y1 از اکول ٹو ای ٹو دی پاور الفا ایکس انٹو ای ٹو دی پاور آئیوٹا بیٹا ایکس پلس ای ٹو دی پاور مائنس آئیوٹا بیٹا ایکس. یہ ای ٹو دی پاور آئیوٹا بیٹا ایکس اور ای ٹو دی پاور مائنس آئیوٹا بیٹا ایکس کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں تو آپ دیکھیں گے ایک ٹرم کینسل ہو جائے گی اور آپ کے پاس کیا آ جائے گا, y1 از اکول ٹو 2 ای ٹو دی پاور الفا ایکس کاس بیٹا ایکس اور y2 از اکول ٹو 2 آئیوٹا ای ٹو دی پاور الفا ایکس اینڈ سائن بیٹا ایکس. یہ جو کانسٹینٹس ہیں آپ کے پاس اس کو آپ ڈراپ کر سکتے ہیں. کیوں کریں گے میں آپ کو ابھی ایکسپلین کرتا ہوں. تو آپ کے پاس جنرل فارم کیا آ گئی, y1 از اکول ٹو ای ٹو دی پاور الفا ایکس کاس بیٹا ایکس اینڈ y2 از اکول ٹو ای ٹو دی پاور الفا ایکس سائن بیٹا ایکس. اب یہ جو دو آپ کے پاس سولوشن آئے اس کو دیکھیں کہ یہ لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہے یا انڈیپینڈنٹ ہے. اس کے لیے ونس اگین رونسکین کو اپلائی کریں. دیٹ از W آف ای ٹو دی پاور الفا ایکس کاس بیٹا ایکس اینڈ ای ٹو دی پاور الفا ایکس سائن بیٹا ایکس. یہ میں نے کیلکولیٹ کر لیا ہے, آپ اسے کر لیجیے گا خود. جواب آئے گا بیٹا ای ٹو دی پاور 2 الفا ایکس. اب ہمیں پتا ہے کہ بیٹا بھی 0 نہیں ہے اور ای ٹو دی پاور 2 الفا ایکس از آلسو ناٹ 0, دیئر فور دی رونسکین از ناٹ اکول ٹو 0. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ای ٹو دی پاور الفا ایکس کاس بیٹا ایکس ای ٹو دی پاور الفا ایکس سائن بیٹا ایکس they form a fundamental set of solutions of the differential equation. اور جو انٹرول ہمارے پاس تھا یہ مائنس انفینٹی ٹو پلس انفینٹی. ونس اگین I will try to repeat whatever I have just said, that e to the power alpha x cos beta x and e to the power alpha x sin beta x, they form a fundamental set of solutions of the differential equations on the interval minus infinity to plus infinity. یہ جو ہمارے پاس تیسری کنڈیشن تھی جس میں ہمارے پاس روٹ جو تھے کمپلیکس تھے, یعنی آکسیلری ایکویشن تھی ہمارے پاس اے ایم اسکوائر پلس بی ایم پلس سی از اکول ٹو 0. اس کے اندر ہم نے کہا کہ اس کے جو روٹس ہیں M1 اور M2 دونوں کمپلیکس ہیں,
ایک ہم نے کہا الفا پلس آئیوٹا بیٹا ہے, دوسری ہمارے پاس الفا مائنس آئیوٹا بیٹا ہے. تو ہم نے اس میں کیلکولیٹ کر لیا, ہمارے پاس دو روٹس آ گئے, ایک y1 از اکول ٹو ای ٹو دی پاور الفا ایکس کاس بیٹا ایکس, دوسرا آ گیا ای ٹو دی پاور الفا ایکس سائن بیٹا ایکس. اب یہ دونوں الگ الگ سولوشن آ گئے, یعنی y1 اور y2. تو ہمارے پاس جنرل سولوشن کیا آنا چاہیے, y از اکول ٹو c1 y1 پلس c2 y2. تو اس صورت میں ہمارے پاس سولوشن بن گیا y از اکول ٹو c1 ای ٹو دی پاور الفا ایکس کاس بیٹا ایکس پلس c2 ای ٹو دی پاور الفا ایکس سائن بیٹا ایکس. ٹھیک ہے, آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ ای ٹو دی پاور الفا ایکس کامن ہے, نکال لیں. تو ہمارے پاس جنرل سولوشن ان دا موسٹ جنرل فارم آ گیا, y از اکول ٹو ای ٹو دی پاور الفا ایکس انٹو c1 cos بیٹا ایکس پلس c2 سائن بیٹا ایکس. تو جناب اس کو دوبارہ سے ریوائز کر لیں. ہم نے کیا کیا تھا, ایک ڈفرینشیل اکویشن لی تھی, سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن لی تھی, جس کو ہم نے کس فارم میں لکھا تھا, a d2y by dx square plus b dy by dx plus c is equal to 0, c into y is equal to 0. اور اس کو ہم نے سالو کیا. سالو کرنے کے بعد ہم نے ایک سب سے پہلے آکسیلری اکویشن بنائی, am square plus bm plus c is equal to 0. اس کے بعد ہم نے کہا اس کے روٹس ریئل ہو سکتے ہیں, ڈسٹنکٹ ہو سکتے ہیں اور کمپلیکس ہوتے ہیں. تینوں طریقے سے ہم نے اس کے روٹس لکھے اور تینوں طریقے سے ہم نے اس کے سولوشن الٹیمیٹلی معلوم کر لیا. ٹھیک ہے, آگے ہم اس کی کچھ ایگزامپل کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم پریکٹیکل کوشچن کو سالو کرتے ہیں. تو جناب ہمارے پاس نیکسٹ کچھ ایگزامپلس ہیں, ان ایگزامپلس کو ہم سالو کرتے ہیں اور یہ جو کچھ ہم نے تھیوری پڑھی ہے اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے کیا کریں گے, میں دوبارہ سے ریوائز کر لوں کہ آکسیلری اکویشن بنائیں گے, اس کے روٹس دیکھیں گے اور یہ جو طریقہ کار ہم نے ابھی فارمولیٹ کیا ہے یا جو ڈیوائز کیا ہے اس کی مدد سے ہم سولوشن لکھیں گے. تو دیکھتے ہیں ایگزامپل نمبر 1. جی ایگزامپل نمبر 1 کیا آپ کے پاس, 2y ڈبل ڈیش مائنس 5y ڈیش مائنس 3y از اکول ٹو 0. In other words, it is 2 d2y by dx square minus 5 dy by dx minus 3y is equal to 0. اگر آپ سپوز کریں کہ اس کا سولوشن جو ہے y is equal to e to the power mx ہے اور یہ سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس آکسیلری اکویشن جو بن جائے گی وہ کیا بن جائے گی, 2m square minus 5m, once again 2m square minus 5m minus 3 is equal to 0. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس اس کی آکسیلری اکویشن بن جائے گی. یہ میں نے 3-4 اسٹیپس اس میں کمبائن کر لی ہیں. آپ سپوز کر سکتے ہیں کہ y is equal to e to the power mx ہے, y ڈیش کیا ہو جائے گا آپ کے پاس, m e to the power mx ہو جائے گا, y ڈبل ڈیش ہو جائے گا آپ کے پاس m اسکوائر e to the power mx. اب e to the power mx ہمیں پتا ہے کہ یہ 0 کے برابر نہیں ہے, تو آکسیلری اکویشن آپ کے پاس بن گئی 2m اسکوائر مائنس 5m مائنس 3 is equal to 0. اس کو سالو کریں گے, اس کے روٹس 2 آئیں گے اور 2 روٹس کیا ہے آپ کے پاس, m1 is equal to minus 1 by 2 and m2 is equal to 3. یعنی 2 روٹس آ گئے آپ کے پاس, ایک کو میں نے m1 کہا اور دوسرے کو m2. m1 کی ویلیو آ گئی minus 1 by 2 and m2 کی ویلیو آپ کے پاس 3 آ گئی. کیونکہ روٹس آپ کے پاس ریئل ہیں اور ڈسٹنکٹ ہیں تو جواب آپ کے پاس کیا آ گیا, y is equal to c1 e to the power minus 1 by 2x plus c2 e to the power 3x. یہ جو ہم نے ابھی ایگزامپل دیکھی, یہ ایگزامپل بڑی سمپل اور آسان تھی, جس کے اندر ہمارے پاس روٹس ریئل اور ڈسٹنکٹ تھے. ہمارے پاس جو آکسیلری اکویشن آتی ہے اے ایم اسکوائر پلس بی ایم پلس سی از اکول ٹو 0, اس کے اندر ایم کے جو 2 روٹس آئے m1 اور m2 دونوں کے دونوں ریئل اور ڈسٹنکٹ ہے. اس صورت میں ہمارے پاس سولوشن ہوتا ہے y از اکول ٹو اے ای ٹو دی پاور m1x پلس b ای ٹو دی پاور m2x. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی ہم نے وہی طریقہ کار اپلائی کیا, روٹس دیکھ لیے, روٹس ہمارے پاس ریئل تھے, ڈسٹنکٹ تھے, ہم نے سولوشن لکھ دیا y از اکول ٹو c1 ای ٹو دی پاور سم تھنگ پلس c2 ای ٹو دی پاور سم تھنگ, اور دوز سم تھنگس آر دا روٹس اور دا ویلیوز آف m1 اینڈ m2. تو یہ ہمارے پاس آسان سا سولوشن آیا ڈفرینشیل اکویشن کا. تو آپ دیکھ کے بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن اتنی مشکل نہیں ہے, اس کو بھی ہم آسانی سے سالو کر سکتے ہیں بشرطے کہ ہم نے میٹرک کی کوڈریٹک اکویشن صحیح طریقے سے پڑھی ہوئی ہے.
اب ہم دوسری ایگزامپل لیتے ہیں جی. ایگزامپل نمبر 2 بھی کچھ اسی طریقے کی ہے ہمارے پاس, جس کے اندر ہم ڈفرینشیل ایکویشن لیں گے, اس کی آکسیلری ایکویشن معلوم کریں گے, روٹس معلوم کریں گے, دیکھیں گے کہ روٹس ہمارے پاس کون سے ہیں, ریئل ہیں, ڈسٹنکٹ ہیں, ریئل ہیں ہمارے پاس, کوئنسیڈنٹ ہیں, یا ہمارے پاس امیجنری کمپلیکس روٹس آ جاتے ہیں, اور اسی فارمولے میں اسی سانچے میں ڈال دیں گے اور جواب لکھ لیں گے. تو آگے کی جو 2 ایگزامپلس ہیں جلدی جلدی کرتے ہیں تاکہ آگے بڑھ سکے. دی ایگزامپل نمبر 2 in this case is y double dash minus 10 y dash plus 25 y is equal to 0. d2y by dx square minus 10 dy by dx plus 25 y is equal to 0. Let us suppose y is equal to e to the power mx, y dash is equal to m e to the power mx, and y double dash is equal to m square e to the power mx. سبسٹیچیوٹ کریں گے تو ہمارے پاس آکسیلری ایکویشن آ جائے گی m اسکوائر مائنس 10m پلس 25 از اکول ٹو 0 اور m مائنس 5 ہول اسکوائر از اکول ٹو 0, m از اکول ٹو 5 اینڈ 5. دا روٹس آر ریئل بٹ بائی چانس دے آر اکول اور ریپیٹڈ روٹس ہیں. سولوشن کیا لکھیں گے آپ؟ y از اکول ٹو c1 پلس c2x e ٹو دی پاور 5x. یہ تو بہت آسان اور آسان زبان میں حلوہ ایگزامپل تھی. ہاں, نیکسٹ ایگزامپل لیں, ایگزامپل نمبر 3. یہ جو آپ کے پاس اسکرین پر ہے یہ ایک انیشیل ویلیو پرابلم ہے. y ڈبل ڈیش مائنس 4y ڈیش پلس 13y از اکول ٹو 0 اینڈ دا انیشیل کنڈیشنز آر ویلیو آف y ایٹ x equal to 0 is equal to minus 1 and the value of y dash at x equal to 0 is equal to 2. 2 انیشیل کنڈیشنز دی ہوئی ہیں, اس سے ہم سالو کریں گے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ڈفرینشیل ایکویشن دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے, d2y by dx square minus 4dy by dx plus 13y is equal to 0. Let us suppose y is equal to e to the power mx, then y dash is equal to m e to the power mx, y double dash is equal to m square to the power mx. یہ سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس آکسیلری ایکویشن جو بن جائے گی m اسکوائر مائنس 4m پلس 13 از اکول ٹو 0. اس کو سالو کریں گے تو آپ کے پاس 2 روٹس آئیں گے. 2 روٹس کون کون سے آ گئے؟ m1 از اکول ٹو 2 پلس 3 آئیوٹا اینڈ m2 از اکول ٹو 2 مائنس 3 آئیوٹا. اب یہ 2 ڈسٹنکٹ تو ہیں لیکن یہ کمپلیکس روٹس ہیں. تو سولوشن کیا جائے گا آپ کے پاس, اس کا ریئل پارٹ 2 ہے اور امیجنری پارٹ 3 ہے, یعنی ان ادر ورڈس الفا از اکول ٹو 2 اینڈ بیٹا از اکول ٹو 3. تو آپ کے پاس جناب جنرل سولوشن آ جائے گا y از اکول ٹو e ٹو دی پاور 2x c1 cos 3x پلس c2 sin 3x. یہ بھی آپ کے پاس جواب آ گیا. اس کو چیک ضرور کر لیجیے گا کہ یہ سولوشن صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. اوریجنل ڈفرینشیل ایکویشن میں y کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں, y ڈیش کی کریں اینڈ y ڈبل ڈیش کی, آپ دیکھیے گا ایکویشن سیٹسفائی ہوگی. جلدی سے ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں, ایگزامپل نمبر 4. کیا ہے آپ کے پاس کہ 2 پارٹس ہیں. پہلا پارٹ ہے y ڈبل ڈیش پلس k اسکوائر y از اکول ٹو 0. دوسرے کیس میں آپ کے پاس ہے y ڈبل ڈیش مائنس k اسکوائر y از اکول ٹو 0. تو اگر دونوں ایکویشن دیکھیں تو بڑی سمپل سی ہیں اور دونوں سملر ایکویشن ہیں, لیکن ایک جگہ پلس ہے اور ایک جگہ مائنس. آپ کو پتا ہے میتھمیٹکس میں پلس مائنس بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں, اور یہ چیز یہاں سے بھی بہت واضح ہو جائے گی. فرسٹ پارٹ کو لے لیں کہ y ڈبل ڈیش پلس k اسکوائر y از اکول ٹو 0. اس کے اندر آپ کے پاس آکسیلری ایکویشن کیا بن رہی ہے؟ آکسیلری ایکویشن از m اسکوائر پلس k اسکوائر از اکول ٹو 0. یہ سارے اسٹیپ کر لیجیے گا آپ. y از اکول ٹو e ٹو دی پاور mx, y ڈیش از اکول ٹو m e ٹو دی پاور mx اینڈ y ڈبل ڈیش از اکول ٹو m اسکوائر ٹو دی پاور mx اینڈ سو آن سو فورتھ. تو آپ کے پاس جو روٹس آ گئے وہ کیا آ گئے؟ m از اکول ٹو پلس مائنس k i, یعنی m1 از اکول ٹو k آئیوٹا اور m2 از اکول ٹو مائنس k آئیوٹا. اس کیس میں ہمارے پاس ریئل پارٹ 0 ہے اور امیجنری پارٹ k آ گیا. تو آپ کے پاس سولوشن کیا جائے گا y از اکول ٹو c1 cos kx پلس c2 sin kx. یہ جواب آ گیا فرسٹ پارٹ کا. اگر ہم سیکنڈ پارٹ کو ہم کنسیڈر کریں
یعنی ڈفرینشیل اکویشن کیا ہے ہمارے پاس d2y/dx² - k² y = 0. اس کیس میں ہمارے پاس جو آگزیلری اکویشن آئے گی وہ آئے گی m² - k² = 0. تو اس میں ہمارے پاس سولوشن یا جو روٹس آئیں گے اس آگزیلری اکویشن کے وہ آئیں گے m = +- k. m = +- k. تو آپ کے پاس سولوشن کیا جائے گا y = c1 e⁻kx +c2 e⁻- kx. یہ جو ابھی آپ نے ڈفرینشیل اکویشن سالو کی اس کے اندر ہم نے تینوں طریقے دیکھے جس کے اندر ہمارے پاس روٹس ریئل اور ایکول تھے, روٹس ریئل اور ڈسٹنکٹ تھے. اسی طریقے سے روٹس ہمارے پاس کمپلیکس تھے یا روٹس ہمارے پاس امیجنری تھے, اور ہم نے وہی کنڈیشنز لگائیں اور انہی کنڈیشنز کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے ان کے سولوشنز لکھ لیے. تو آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ ڈفرینسیشن کہاں استعمال ہوا یا ڈفرینشیل اکویشنز کہاں ہم نے استعمال کی. یہ ہم نے آپ کو کچھ پروسیجرز بتائے ہیں. یہ پروسیجرز میتھمیٹیشینس نے کافی جد و جہد کے بعد معلوم کیے ہیں, اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ہیں. تو ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے ابھی طریقہ کار بتائے ہیں, اور طریقہ کار صرف ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کرنے کے لیے, یہ کوئی نارمل اکویشنز کے سولوشن نہیں ہے. ونس اگین آئی ول ٹرائی ٹو ریپیٹ واٹ وی ہیو ٹو ڈو. فرسٹ آف آل, کوئی بھی ڈفرینشیل اکویشن ہے آپ کے پاس سیکنڈ آرڈر کی یا ہائر آرڈر کی. ہائر آرڈر کی بھی بات نہیں کی, ہمارا ٹاپک وہی ہوگا ابھی تھوڑی سی دیر کے بعد ڈسکشن کا, جس کے اندر ہائر آرڈر کو ڈسکس کریں گے. ہم نے سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن لی جس کے اندر ہم نے سب سے پہلے اس کی آگزیلری اکویشن لکھی. آگزیلری اکویشن لکھنے کے بعد ہم نے روٹس دیکھے, روٹس ہمارے پاس ریئل اور ایکول آ گئے. تو ہم نے کیا کہا, سولوشن ہوتا ہے y = c1 + c2x e⁻∝x اگر الفا اس کا روٹ ہے, اور اگر m روٹ ہے تو y = c1 + c2x e⁻mx. سیکنڈ کیس کے اندر اگر آپ کے پاس روٹس ریئل ہے اور ڈسٹنکٹ ہے, سپوز کریں m1 اور m2 ہے, تو اس صورت میں آپ کے پاس جواب آ جائے گا y = c1 e⁻m1x + c2 e⁻m2x. اور اگر آپ کے پاس کمپلیکس روٹس آ جائیں الفا پلس مائنس آئیوٹا بیٹا, تو آپ کے پاس جواب کیا جائے گا y = e⁻∝x c1 cos βx + c2 sin βx. تو یہ جناب ہم نے سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کرنے کے طریقہ کار بتا دیے. لیکن ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن سیکنڈ آرڈر پہ ہی ختم نہیں ہو جاتی, تھرڈ آرڈر بھی ہے, فورتھ آرڈر بھی ہے, اور nth آرڈر بھی ہے. تو اس کے اندر بھی کنڈیشنز یہی اپلائی کرنی پڑے گی, بشرطے کہ آپ کو اکویشن سالو کرنی آنی چاہیے. یعنی کیوبک اکویشن کے کیسے سولوشن معلوم کرتے ہیں یا اس کے کیسے روٹس معلوم کرتے ہیں. اسی طریقے سے بائی کوارٹریٹک یعنی فورتھ آرڈر کی اگر آپ کے پاس اکویشن دی ہوئی ہے ایک ویریبل میں ایکس میں یا ایم میں, تو اس کے کیسے روٹس معلوم کرتے ہیں. تو یہ طریقہ کار, یہی چیزیں ہم آگے اپلائی کریں گے جو ہمارا ٹاپک ہے نیکسٹ ڈسکشن کا. یہ جو ہم ابھی ڈسکشن کر رہے ہیں ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کرنے کے لیے ہائر آرڈر کی, ہم نے سیکنڈ آرڈر کے فارملائز کر لیے تھے. اب نیکسٹ کرتے ہیں ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن. اب فرض کر لیں, ویسی تذکرے کے طور سے پہلے بات کرتے ہیں, پھر آگے دیکھتے ہیں سلائڈس پہ کیا ہے. اگر ایک ڈفرینشیل اکویشن ہے فورتھ آرڈر کی, اب اس کے اندر مکس چیزیں آ گئی. پہلی مکس چیزیں کیا ہے, چار روٹس آنے چاہیے, کیونکہ فورتھ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے, اس کی اگر آپ آگزیلری اکویشن بنائیں گے تو اس کے چار روٹس آئیں گے. ابھی کون سی ڈفرینشیل اکویشن ہے, کنڈیشن وہی ہے کہ لینئر ہونی چاہیے, اس کے بعد ہوموجینئس ہونی چاہیے, اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے جو کوفیشینٹ ہیں وہ کانسٹنٹ ہونے چاہیے. اگر یہ تینوں کنڈیشن سیٹسفائی کرتی ہیں اور اس کے بعد آپ نے ڈفرینشیل اکویشن کو دیکھ لیا اور اس کی آگزیلری اکویشن بنائی, چار جو روٹس آئے ان میں سے دو تو ڈسٹنکٹ ہیں اور دو کمپلیکس ہیں. تو کامن سینس تو یہ کہتی ہے کہ جو ڈسٹنکٹ والے ہیں ان کو الگ فارمولا لگا دیں جو آپ کے پاس ہے, اور آپ کے پاس جو کمپلیکس ہے اس کا الگ فارمولا لگا دیں اور دونوں کو سم کر دیں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا. جی آپ کا گیس بالکل صحیح ہے, یعنی تکا صحیح فٹ ہو گیا ہے. آگے چلائیں اور اس ڈسکشن کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جنرل کنڈیشنز کیا ہوں گی. اگر آپ کے پاس 10th آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے اور آپ کے پاس 10th جو روٹس آئے ہیں وہ ویریڈ فارم میں ہیں, تو ہم ویریڈ فارم کو اپلائی کرتے ہوئے جنرل سولوشن لکھ سکتے ہیں. لیٹ سی واٹ از کمنگ آن یور سلائڈ ناؤ. سپوز کر لیں کہ آپ کے پاس یہ nth آرڈر کی ایک ڈفرینشیل اکویشن ہے.
اس کی جو آکسیلری ایکویشن ہوگی وہ بھی nth آرڈر کی ہوگی. سیکنڈ لائن میں یہ لکھی ہوئی ہے. اب اس کے 3 کنڈیشنز ہو سکتی ہیں جس کیس میں سارے کے سارے روٹس پہلے دیکھیں کہ ریئل اور ڈسٹنکٹ ہیں. بڑی آسان اور سہل, اسٹریٹ فارورڈ, آل ریئل اینڈ ڈسٹنکٹ. جواب لکھ دیں سمپل, y is equal to c1 e to the power m1x plus c2 e to the power m2x and so on so forth cn e to the power mnx. اب دوسرے کیس میں یہ آ گیا سارے کے سارے روٹس ریئل تو ہیں لیکن ریپیٹڈ ہیں, سب برابر ہیں, سب کی ویلیو m1 m2 m3 m4 سب کی ویلیو m1 کے برابر ہے. تو آپ کے پاس جواب کیا آ جائے گا, y is equal to c1 e to the power m1x plus c2 x e to the power m1x and so on so forth. لاسٹ آ جائے گا cn x to the power n minus 1 e to the power m1x. اس کے اندر کانسٹنٹس یا پیرامیٹرس n ہی ہونے چاہیے کیونکہ nth آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن ہے. اگر کمپلیکس روٹس آ جائیں آپ کے پاس, کمپلیکس روٹس تو ہمیشہ ایک پیئر میں آئے گا نا, یعنی alpha 1 پلس مائنس آئیوٹا بیٹا 1, alpha 2 پلس مائنس آئیوٹا بیٹا 2 اینڈ alpha 3 پلس مائنس آئیوٹا بیٹا 3. تو اس کیس میں کیا ہوگا, اس میں بھی کنڈیشنز ہم نے وہی لگانی پڑیں گی جو کہ ہم نے پہلے کیسز کے اندر کی ہے. اگر فرض کر لیں کہ ہمارے پاس n کی ویلیو 6 ہے اور آپ کے پاس 3 پیئرس آ جاتے ہیں اسی طرح کے alpha پلس مائنس آئیوٹا بیٹا 1, once again alpha 1 پلس مائنس آئیوٹا بیٹا 1, alpha 2 پلس مائنس آئیوٹا بیٹا 2 اینڈ alpha 3 پلس مائنس آئیوٹا بیٹا 3. تو آپ کیا لکھیں گے, یہ 3 سیٹس الگ الگ ہو جائیں گے. y is equal to e to the power alpha 1x c1 cos beta 1x plus c2 sin beta 1x plus e to the power alpha 2x c2, not c2 but c3 cos beta 2x plus c4 sin beta 2x plus e to the power alpha 3x c5 cos beta 3x plus c6 sin beta 3x. اور اگر کہیں کمبینیشن ہو جائے تو بھی آپ لکھ سکتے ہیں, یہ میں نے ایکسپلین کی ہوئی ہے آپ کے نوٹس کے اندر. یہ جو ابھی ہم نے ڈفرینشیل ایکویشنز کچھ سالو کی ہیں آپ کو اور کچھ طریقہ کار بتایا. اب ہائر آرڈر کی جب ہم ڈفرینشیل ایکویشن کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس میں ایک عجیب سی چیز نظر آتی ہے کہ بیسیکلی یہ تو ایک ایکویشن سالو کرنے کے طریقہ کار ہے. کون سی ایکویشن, کوڈریٹک ایکویشن ہے آپ کے پاس, کیوبک ایکویشنز ہے یا بائی کوڈریٹک ایکویشن ہے یا آپ کے پاس ہائر آرڈر کی ایکویشنز ہیں. تو بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, آکسیلری ایکویشن کے روٹس معلوم کرتے ہیں. اس کے کچھ اسٹینڈرڈ پروسیجرز ہیں, آپ نے پڑھے ہوں گے کسی جگہ پر. کیوبک ایکویشنز کے سالو کرنے کے طریقہ کار ہیں. اسی طریقے سے آپ کو 4th آرڈر کی ایکویشن سالو کرنے کے طریقہ کار ہیں. کیا کرتے ہیں اس کے بعد, اگر آپ کے پاس 7th آرڈر, 8th آرڈر, 10th آرڈر کی, تو آپ کچھ گیس کرتے ہیں. فرض کرتے ہیں کہ M1 آپ کے پاس کیا ہے, آپ کے پاس M2 کیا ہے, وہ سیٹسفائی کرتا ہے یا نہیں سیٹسفائی کرتا ہے. اس سے پیچھے ایک چیز آ جاتی ہے جسے کہتے ہیں سنتھیٹک ڈویژن بھی کی تھی نا آپ نے فرسٹ ایئر کے اندر, تو وہ بھی کچھ طریقہ کار یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں. تو سب سے جو اہم چیز ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے کہ آکسیلری ایکویشن کو سالو کرنے کے طریقہ کار آپ کو پتا ہونے چاہیے. اگر آپ نے آکسیلری ایکویشن کو سالو کر لیا, اس کے روٹس معلوم کر لیے, تو آپ کے پاس ڈفرینشیل ایکویشن کا سولوشن آ جائے گا. ڈفرینشیل ایکویشنز ہائر آرڈر کی کہیں کی بھی ہو سکتی ہیں, 3 آرڈر کی ہو سکتی ہے, 4 آرڈر کی ہو سکتی ہے, 5 آرڈر کی ہو سکتی ہے, لیکن طریقہ کار وہی ہوگا جو کہ ہم نے 2nd آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن کے لیے کیا تھا. اس میں کیا کیا تھا ہمیں, اس کو ریوائز کر لیں. دا ویری فرسٹ تھنگ از کہ آپ کے پاس ڈفرینشیل ایکویشن, آکسیلری ایکویشن, آکسیلری ایکویشن کے روٹس اینڈ روٹس کی نیچر ایکول ہے تو جواب مختلف ہوگا. فرض کریں کہ m ہے
تو اس کا جواب ہوگا y از اکول ٹو C1 پلس C2x ای ٹو دی پاور mx. روٹس آپ کے پاس ڈسٹنکٹ اور ریئل ہے, m1 اور m2 ہے, تو y از اکول ٹو C1 ای ٹو دی پاور m1x پلس C2 ای ٹو دی پاور m2x. اس کے بعد اگر آپ کے پاس کمپلیکس ہے الفا پلس مائنس آئیوٹا بیٹا, تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا, y از اکول ٹو ای ٹو دی پاور الفا ایکس انٹو C1 cos بیٹا ایکس پلس C2 sin بیٹا ایکس. یہی طریقہ کار آگے بھی چلیں گے, اور صرف یہ یاد رکھ لیں کہ آکسیلری ایکویشن کو کیسے سالو کریں گے. ایف ایس سی کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, کسی الجبرے کی کتاب میں, کہ ایکویشن کو کیسے سالو کرتے ہیں. میں نے جیسے طریقہ کار بتایا کہ آپ گیس کرتے ہیں ایک کون سا روٹ ہے, اگر ایک روٹ پتہ چل جائے تو اس کا آکسیلری ایکویشن کا آرڈر کم ہو جاتا ہے. اگر 7th آرڈر کی آپ کے پاس 7 ڈگری کی اگر آپ کے پاس ایکویشن دی ہوئی ہے تو آپ اس کو 6 ڈگری کی کر سکتے ہیں. 6 سے پھر 5 4 3 2 1, تو آپ کے پاس 7 روٹس آ جائیں گے. اس کو ہم ایکسپلین کریں گے کچھ ایگزامپلس کے ساتھ, تو ہم تاکہ یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں. تھیوریٹیکلی جب بتاتے ہیں تو چیزیں کلیئر نہیں ہوتی, جب ہاتھ سے خود کرتے ہیں تو یہ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. کچھ ایگزامپلس لیتے ہیں. یہ کچھ ہم ایگزامپلس لیتے ہیں اور ان ایگزامپلس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے, جلدی کریں گے. اور اگر آپ کے پاس مطلب آپ سالو نہیں کر سکیں تو بے شک ای میل کے ذریعے ہم سے پوچھ لیجیے گا. گھر پہ جا کے آپ سالو کریں گے, ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. اس کے بعد ایکسرسائزز بھی کافی ساری ہیں, وہ بھی پریکٹس کیجیے گا. تو ہم ایگزامپلس لیتے ہیں. لیٹس سی ایگزامپل نمبر 1. ایگزامپل نمبر 1 کیا ہے, y ٹریپل ڈیش پلس 3y ڈبل ڈیش مائنس 4y از اکول ٹو 0. یہ 3rd آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے. اس کے اندر 3 روٹس آئیں گے اور الٹیمیٹلی 3 کانسٹنٹس آئیں گے آپ کے پاس, یا 3 پیرامیٹرس آئیں گے. تو وہ کیا چیز ہے آپ کے پاس, y ٹریپل ڈیش پلس 3y ڈبل ڈیش مائنس 4y از اکول ٹو 0. ان ادر ورڈس dqy over dx cube plus 3 d2y by dx square minus 4y is equal to 0. اس کے سبسٹیٹیوشن کریں, آپ کے پاس آکسیلری ایکویشن کیا آ گئی, m کیوب پلس 3m اسکوائر مائنس 4 از اکول ٹو 0. اب آکسیلری ایکویشن کو آپ کسی طریقے سے بھی سالو کر لیں, میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. اور آکسیلری ایکویشن کے جو روٹس آئیں گے الٹیمیٹلی وہ کیا آئیں گے, m از اکول ٹو 1 -2 اینڈ -2, یعنی 3 روٹس آئے 1 -2 اینڈ -2, یعنی ایک الگ ہے اور 2 ریپیٹڈ ہے. جو ریپیٹڈ ہے آپ اس میں وہی کنڈیشنز لگائیں, اور جو ایک ڈسٹنکٹ ہے اس کے اندر وہی کنڈیشن لگائیں. تو ہم جواب لکھ سکتے ہیں y از اکول ٹو C1 ای ٹو دی پاور x پلس C2 ای ٹو دی پاور -2x plus C3x e to the power -2x. In another words, آپ پھر لکھ سکتے ہیں اس کو y is equal to C1 e to the power x plus within the brackets C2 plus C3x multiplied by e to the power -2x. تو آپ دیکھیے ڈفرینشیل ایکویشن تو اتنی مشکل سی نظر آ رہی تھی, لیکن الٹیمیٹلی یہ تو سولوشن ہو گیا ایک نارمل ایکویشن کا. اور یہ جو ایکویشن ہمارے پاس آکسیلری ایکویشن آئی تھی, یہ کون سی تھی, یہ کیوبک تھی. اس کے 3 روٹس آئے, اور 3 روٹس آنے کے بعد الٹیمیٹلی ہم نے سولوشن لکھ دیا ڈفرینشیل ایکویشن کا, جو ہمارا جواب آ گیا. کیوں, کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ اگر کنفیوژن ہے تو اس کو اوپر سے دیکھ لیجیے گا, دوبارہ سے سالو کرنے کی کوشش کیجیے گا. ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ آپ کے روٹس آکسیلری ایکویشن کے صحیح نہیں آئے. آپ ایگزامپل نمبر 2 لے لیں. ہمارے پاس اب جو ڈفرینشیل ایکویشن آئی وہ کیا ہے, 3y ٹریپل ڈیش پلس 5y ڈبل ڈیش پلس 10y ڈیش مائنس 4y از اکول ٹو 0. دوسرے لفظوں میں 3 dqy by dx cube plus 5 d2y by dx square plus 10 dy by dx minus 4y is equal to 0. اس کی جو آکسیلری ایکویشن آئی وہ آپ کے پاس آ جائے گی 3m cube plus 5m square plus 10m minus 4 is equal to 0.
میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے سالو کرتے ہیں. یہ بھی ایک کیوبک ایکویشن ہے. آپ کارڈن پرنسپل سے اپلائی کر لیں یا کوئی اور طریقہ کار لگائیں, سنتھیٹک ڈویژن سے کریں, اٹس آل اپ ٹو یو. اس کا جو جواب آئے گا یا اس کے جو روٹس آئیں گے وہ 3 آئیں گے. پہلا روٹ جو آئے گا وہ ریئل آئے گا, اس کی ویلیو جو میں نے کیلکولیٹ کی ہے m = 1/3 آئی. دوسرے جو 2 روٹس آئے وہ کمپلیکس آئے, ان کی ویلیو آ گئی -1 ± i√3. چیک کر لیجیے گا, ہو سکتا ہے کسی جگہ میں نے غلطی کر لی ہو, لیکن میرے خیال میں ٹھیک ہے. تو جواب آ جائے گا آپ کے پاس, کیونکہ ایک ریئل اور ڈسٹنکٹ روٹ ہے, دوسرے 2 کمپلیکس ہیں. جواب آ جائے گا y = c1 e⁻x/3 + e⁻−x within bracket c2 cos √3x + c3 sin √3x. کیوں آسان تھا نا؟ بالکل. جہاں مشکل پیش آئی وہ آپ کو صرف آکسیلری ایکویشن کے روٹس معلوم جب آپ نے آکسیلری ایکویشن کے روٹس معلوم کیے. اگر جب روٹس معلوم کر لیے اس کے بعد کوئی مسئلہ پیش نہیں آنا چاہیے. اسی طریقے سے ہم نیکسٹ ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں جلدی سے. ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 3 ہے. وہ کیا ہے کہ وی ہیو ٹو سالو اے ڈفرینشیل ایکویشن. کون سی ڈفرینشیل ایکویشن؟ d4y/dx4 + 2d2y/dx² + y = 0. اس ایکویشن کو دیکھ کے گھبرائے مت. دیکھنے میں تو یہ 4th آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن لگتی ہے, جس کے الٹیمیٹلی 4 الگ الگ سولوشن ہو سکتے ہیں, یا ایک جنرل سولوشن ہوگا جس کے اندر 4 کانسٹنٹس آئیں گے آپ کے پاس. اس کو سالو کرتے ہیں. پہلی چیز اسٹارٹ کرنے کے لیے وہی کرتے ہیں کہ y = e⁻mx, y dash is equal to m e⁻mx, and y double dash is equal to m² e⁻mx, and so on so forth. y4 کیا آ جائے گا آپ کے پاس؟ m⁴ e⁻mx. یہ سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس آکسیلری ایکویشن بن جائے گی m4 + 2m² + 1 = 0. اب یہ جو ایکویشن آئی اس کو دیکھ کے آپ ایکسائٹیڈ ہو گئے ہوں گے, کیونکہ اس کو بڑی آسانی سے آپ فیکٹرائز کر سکتے ہیں. یہ آپ نے 8th کلاس میں کیا تھا جب الجبرا پڑھ رہے تھے. وہاں پر ایکویشن تھی نا آپ کے پاس x4 + 2x² + 1 = 0. جی بالکل یہ وہی ایکویشن ہے. اب اس کے روٹس آپ کے پاس کیا آ جائیں گے؟ آ جائیں گے m = ± i and ± i. دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ اس کے روٹس کمپلیکس بھی ہیں اور ریپیٹڈ بھی ہیں. اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا. میں نے سپوز کیا ہے کہ m1 اور m3 = i 2 روٹس ہیں, باقی جو 2 روٹس ہیں وہ ہے m2 = m4 = -i. اس کے اندر دونوں کا مکسچر آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا. یہاں پر سب کے لیے الفا 0 ہے اور سب کے لیے بیٹا جو ہے وہ 1 کے برابر ہے. تو لیٹ اس ٹرائی ٹو رائٹ دا سولوشن. کیونکہ e⁻0x ہے تو 1 ہو جائے گا. وی ول گیٹ y = c1 cos x + d1 sin x + c2 x cos x + d2 x sin x. یا یہ c1 d1 کی کنفیوژن ہٹانے کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں y = a cos x + b sin x + c x cos x + e x sin x. ٹھیک ہے, تو یہ کانسٹنٹ آف انٹیگریشن یا کانسٹنٹ آف ڈفرینشیل ایکویشن 4 آ گئے یہاں پہ a b c اور e. تو یہ آپ کے پاس الٹیمیٹلی جواب آ گیا. اس کو چیک کر لیجئے گا اور پتہ چل جائے گا کہ یہ اس ڈفرینشیل ایکویشن کا صحیح سولوشن ہے. جناب آپ نے ڈفرینشیل ایکویشنز کی کچھ ایگزامپلس کی اور پتہ چلا ہوگا کہ یہ ڈفرینشیل ایکویشنز کافی آسان ہیں. جس طرح سے فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشنز کافی آسان تھیں, ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشنز بھی کافی آسان ہیں. آج جو ہم نے ٹاپک کور کیا
اس کے اندر 3 کنڈیشنز ہونی چاہیے. ہائر آرڈر ڈفرینشیل ایکویشنز وتھ کانسٹنٹ کوفیشینٹس, ہوموجینس ہونی چاہیے اور لینئر ہونی چاہیے. ہاں, آج کے لیکچر کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں, یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ پڑھا. جلدی سے ریوائز کرتے ہیں اور آگے دیکھیں کیا کریں گے. آج ہم نے ڈفرینشیل ایکویشنز لی ہائر آرڈر کی. پہلے ہم نے ڈفرینشیل ایکویشن سیکنڈ آرڈر کی لی, اس کے بعد اس کو ہم نے سالو کیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو جنرلائز کیا ہائر آرڈر کے لیے, تھرڈ آرڈر, فورتھ آرڈر یا nth آرڈر کے لیے. اس کے اندر کنڈیشنز وہی ہوتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس روٹس ریئل ہیں, روٹس آپ کے پاس امیجنری ہیں, روٹس کمپلیکس ہیں یا روٹس ڈسٹنکٹ ہیں, کس طریقے سے اس کو اپلائی کرتے ہیں. یہ طریقہ کار ذہن نشین کر لیجیے گا اور صحیح جگہ پہ صحیح فارمولا لگانا ہے, صحیح طریقہ کار لگانا ہے. اگر غلط لگا دیں گے تو آپ کے پاس جواب غلط آ جائے گا. یہ میں بار بار ایگزامپل دیتا ہوں ٹائر کھولنے کی. اگر آپ کے پاس اسپینر صحیح سائز کا نہیں ہوگا تو کبھی بھی ٹائر نہیں کھلے گا. اس لیے یہاں پر بھی صحیح طرح کا اسپینر لگانا ہے تاکہ آپ کو جواب صحیح آ سکے. اس کا چیک یہ ہوتا ہے, طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ سے آپ سولوشن اس کے اندر چیک کر لیں کہ یہ سولوشن سیٹسفائی کرتا ہے اوریجنل ڈفرینشیل ایکویشن کو یا نہیں. تو اسی ڈسکشن کو اب آگے بڑھائیں گے اور کمپلیکیٹڈ کرتے جائیں گے. کسی جگہ پہ ہوموجینس ڈفرینشیل ایکویشن نہیں ہوگی, کسی جگہ پہ کانسٹنٹس آپ کے پاس کوفیشینٹس نہیں ہوں گے, اور آگے کے ٹاپکس کچھ اسی طریقے کے ہیں. میں نے آپ کے لیے ایکسرسائزز کچھ چھوڑی ہیں, ان ایکسرسائزز کو ضرور کیجیے گا. اگر ایکسرسائزز کو نہیں کریں گے تو آپ کو کانفیڈنس نہیں آئے گا. کانفیڈنس گین کرنے کے لیے, ماسٹری کرنے کے لیے ایکسرسائزز بہت ضروری ہے. اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم سے ای میل پہ رابطہ ضرور کیجیے گا, ہم ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے. اور آپ کے پاس جو کتاب ہے جو میں نے ریکمینڈ کی ہوئی ہے اس کے اندر بھی کافی سارے سولوشنز موجود ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اسی کو آگے اور کمپلیکیٹ کریں گے, آگے مشکل کریں گے اور اس کا پھر آسان سا سولوشن نکالنے کی کوشش کریں گے. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ اور السلام علیکم.